پہ جو ہے وہ کپڑا ڈال دو، پاؤں کے اندر جو ہے وہ گھاس ڈال کے اس کی تدفین کر دو۔ اللہ اکبر۔ آنسو کب نکلتے ہیں؟ جب دل نرم ہوتا ہے، جب اللہ کا ڈر اور خوف آتا ہے، جب اللہ کی محبت میں انسان بے ساختہ ہو جاتا ہے، جب اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا، جب کسی کو اس کی محبت مل جائے، اس کا پیار مل جائے، اس کا رشتہ مل جائے، تو پھر آنسو نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ کبھی خوشی کے نکلتے ہیں، کبھی غم کے نکلتے ہیں۔ وہ کہنے والے نے بھی کہا نا، وہ کیا ہے کہ آنسو خوشی کے ہوں یا غم کے ہیں، وہ آنسو آنسو ہوتے ہیں۔ اور بھائی آنسو اللہ کی محبت میں بہا کے دے، دنیا کو چھوڑ، دنیا تجھے کوئی صلہ بلا نہیں دینے والی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تیرا ایسا اجر، تیرا ایسا صلہ، تجھے ایسا نعم البدل دوں گا۔ اس آنکھ کو، جس آنکھ کو میں نے بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے الم نجعل لہ عینین، اللہ اکبر، نعمتوں کا ذکر یاد دلاتے ہوئے کہا کیا میں نے تجھے دو آنکھیں نہیں عطا کی؟ کیا میں نے تجھے دیکھنے؟ اور بھائی ان سے پوچھو ذرا جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ان سے ذرا پوچھو، لیکن بات دوسری طرف نہ نکل جائے۔ فرمایا کہ ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے، میری نعمتوں کو سامنے استعمال کرتے ہوئے، دیدار کرتے ہوئے، نظارہ کرتے ہوئے، کبھی میری محبت کے اندر بھی بے ساختہ ذرا رو پڑا کرو، ذرا آنسو بہا لیا کرو۔ فرمایا تمہارے آنسوؤں کی قدر کروں گا۔ کیسی قدر کروں گا؟ پھر بتاؤں وہ قدر کہاں پہ ہوئی؟ ہے جب اللہ کے راستے میں تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تنگیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، اور بہت بڑے بڑے مسائل آ جائیں تو آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک آنسو کی قدر کرنے لگا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ آنسو بھی نایاب ہے، جس پہ گر رہا ہے وہ بھی نایاب ہے۔ اللہ اکبر۔ غارے، اللہ اکبر، غارِ ثور کے اندر میرے نبی علیہ السلام سفر کی رات، ہجرت کی رات اس غار کے اندر موجود ہیں۔ اس غار کے اندر لیٹنے سے پہلے غار یار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بڑا ہی وفادار، بڑا ہی نہیں، اگر میں یہ لفظ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، سب سے بڑا وفادار کائنات کے اندر، صحابہ کرام میں سے، صحابیات میں سے، بلکہ انسانوں میں سے، نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے بڑھ کر وفاداری کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس غار کے اندر داخل ہونے سے پہلے سارے سوراخوں کو کپڑوں سے بند کیا۔ ایک سوراخ کپڑے ختم ہو گئے، لیکن ایمان ختم ہوا، جذبہ ختم ہوا، اس دشمن کا خوف ختم ہوا، اس ایک چھوٹے سے بھی درے کو خالی چھوڑا نہیں ہے۔ جب سارے درے کپڑوں کے ساتھ، دیگر چیزوں کے ساتھ بند کر دیے، اللہ اکبر، ذہن لڑایا، ایمان لڑایا کہ میں نے نبی کو آرام ضرور کروانا ہے، میں نے نبی کو تسکین ضرور پہنچانی ہے۔ اگر مال نہیں، یہ بھی یاد رکھنا، مال نہیں، وسائل نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں، میں تو ہوں نا، میرے پاس اور کچھ نہیں، میری جان تو ہے نا۔ اگر میرا جسم، میری جان، میرا روح، میرا پسینہ، میرا خون اگر میرے نبی کا دفاع نہیں کر سکتا تو اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس نے سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ کھلا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس سوراخ کے آگے اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔ جب ایڑی کو رکھ دیا، کائنات کے امام کو فرمایا اللہ کے رسول آ جائیے، اللہ کے رسول آ جائیے۔ اب اللہ کے رسول آئے، لیکن اللہ کے رسول کو علم، اللہ کے رسول کو پتا نہیں ہے کہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول آرام فرما جاتے ہیں۔ تھکن ہے، تھکاوٹ ہے، انسان کوئی بھی ہو، جب تھکن اور تھکاوٹ ہوتی ہے، جب اس کو سکون ملتا ہے تو پھر نیند آ جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر گود بھی ابو بکر صدیق کی ہو، وفادار بھی ابو بکر صدیق ہو، تو پھر اس گود کے اندر نیند نہ آئے، سکون نہ آئے، چین نہ آئے، قرار نہ آئے، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، اللہ پھر جب آزمانے پہ آتا ہے تو آزمائش بھی ایسی ڈالتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں وہاں سے آزماؤں گا جس کا تم وہم و گمان بھی کر سکتے، اور مدد بھی وہاں سے پہنچاؤں گا جس کا تم وہم و گمان کر سکتے نہیں ہو۔ سارے سوراخ بند کیے، وہاں سے نکلا نہیں۔ جس کو اپنی ایڑی سے بند کیا تھا، سانپ نے ڈس دیا تو کہاں سے ڈسا؟
پتہ چلا یہ ڈسنے والے جو ہیں، یہ جو بکنے والے ہیں، یہ جو زبان درازیاں کرنے والے ہیں، یہ دوسرے سوراخوں سے نہیں آئیں گے۔ جہاں پہ صحابہ کرام کا نام آئے گا، ابو بکر صدیق آئے گا، عمر بن خطاب آئے گا، عثمان بن عفان آئے گا، علی المرتضی آئے گا، امیر معاویہ آئے گا، سعد و سعید آئے گا، طلحہ و زبیر آئے گا، یا دیگر امہات المؤمنین کے نام آئیں گے، ان کا ذکر آئے گا، ان کا عقیدہ آئے گا، ان کی قربانی آئے گی، اللہ کی قسم یہ آگے سے ڈسنا شروع کر دیں گے، آگے سے ڈسنا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔